عمر یہی سوچتی میں پورا سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی تیوری شریف بات لینے آئے جو میدان کی رضا نہ بس اپنے بازوں کو دیکھتی میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی فاطمہ میں ہمیشہ نمی آدم سے اے سید رسالت ماں گھر دور میں ضرورت ناز علی دور میں ضرورت ناز علی رہی ذکر غم حسین کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو پدر کے داغ نہ ہو ہزار باغ لٹے پر خزائے باغ نہ ہو جوان کسر کے غم میں پریشان دلو کسر کے غم میں پریشان دلو شباہت میں احمد مختار ہمیشہ مثل علی روزدار شاہ بیدار شجاع و متقی و خوش مزاج و غیرت دار یہ سب کمال میرے زیر خاک ایک دن میں تمام ہو گیا فریاد یا علی فریاد میری بہو ہوئی برباد یا علی فریاد بجائے رہے بیداد یا علی فریاد خدا کے واسطے
پسر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لخت جگر نہیں آتا، کوئی رفیق شہ بحر و بر نہیں آتا، تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا، پسر کے غم میں خزادہ میرا ہلاک ہوا، بسا بسایا گھر بڑا، بسا بسایا گھر چھڑ بڑا ہلاک ہوا، یہاں تو فضا یہ کرتی تھی درد کی تقریر، عصائے اٹھا کر ادھر چلے شبیر، اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دلے تغیر، ہر ایک بار یہ نعرہ کیا جناب امیر، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا ہے کہ باتر جگہ، لکھا ہے یہ کہ باتر جگہ، لکھا ہے یہ کہ باتر جگہ حسین گرے، خدام خدام پا ٹہرتے تھے شاہ تشنہ گلوں، ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو، زمیں پہ بیٹھ کے گائے بہاتے تھے آنسو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو، جو کوئی پوچھتا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں، تو روکے کہتے آگو کرو، روکے کہتے آگو کرو، ڈھونڈتے ہیں یا بات اللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد وسلم۔ دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، ختم جس گھر پہ آ کر شریعت ہوئی اور مکمل نبوت رسالت ہوئی، فرض امت پہ جن کی طاعت ہوئی، ان کے امت کے ہاتھوں یہ حالت ہوئی، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، جن کا جبریل جھولا جھلاتے رہے، حر و غلمان لوری سناتے رہے، حر و غلمان لوری سناتے رہے، بن کے ساحل ملک بھی آتے رہے، انبیاء جن کے گھر آتے جاتے رہے، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، محبتیں وہ ہے جن کا گھر وہ ہے ہم، جن کی سدرا بنی رخسار وہ ہے ہم، جو ہے مرضی رب سر بسر وہ ہے ہم، سجدگائے رسول جن کا گھر وہ ہے ہم، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، ہم کے اللہ کی ترجمانی کرے، انبیاء جن کے گھر کی غلامی کرے، جبریل آئے اور جب ہنسایا کرے،
جینو انسو ملک مدوحانی کرے صوفیو ہم وہی لوگ تم جمع جو یہاں اتنے افراد ہو دیکھ کر ہم کو مشکل میں کیوں شاد ہو یہ نبی زادیاں ہیں اگر یاد ہو تم ہمارے غلاموں کی اولاد ہو دیکھ لو ہم وہی جن کا تم دیکھتے ہو تماشا یہاں بنت پیغمبر تو جہاں ان کی ماں تھی یہی پہلے کوفے کی شہزادیاں تھی کنیزی میں تمہاری بہو بیٹیاں دیکھ لو کوفی مظلوم کی شان غربت چھوٹے بیٹے کی لت کھو دیا پیر ہمت کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی قربت کیا کہے کس گئے غرب کی اپنی حالت کیا کہے کس گئے غرب کی اپنی حالت جان کو اپنے تحقیق چھپایا ہے ابھی اپنے والے کو تربت پہ سلایا ہے اپنے والے کو تربت پہ سلایا ہے اپنے والے کو تربت پہ سلایا ہے یوں
میر عاشق علی سجاد المعروف کیپٹن سجاد، میر طاہر علی نقوی، میر مسعود علی جامی ابنان سید یحییٰ مرحوم، اور میر اسد علی صفدر ابن میر عاشق علی سجاد، ان مرحومین کی ارواح پرختو کے لیے سورہ فاتحہ کا اشارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب اعزاز، اس بارگاہ میں آپ کا اور ہمارا صبح کی اولین ساعتوں میں موجود ہونا، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو انجام دینا، ذکر محمد و آل محمد سے اپنی دل کا آغاز کرنا، اور جبکہ اس بارگاہ میں آج جو مجلس برپا کی گئی ہے وہ ایک برادر مومن جو اس بارگاہ کی اپنے دور میں خدمت بھی کر چکے ہیں اور اس بارگاہ کے ظاہر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں اس بارگاہ کو جس طرح سے ہم آج مسلسل آیا کرتے ہیں، وہ دور وہ تھا کہ جب اس بارگاہ میں وہ مسلسل آیا کرتے تھے، اور دیگر وہ مومنین جو اس بارگاہ میں اس دور میں جمع ہوا کرتے تھے، وہی سلسلہ ہے جو آج جاری ہے۔ وہ سلسلہ جب بھی وہی تھا، لیکن انسان اپنے اپنے دور میں اپنے خدمت کو انجام دے کر یقیناً رضا معبود اور قرب الہی حاصل کرتا ہے، اور محمد و آل محمد کے جواب میں یقیناً جواب ہی میں ان کو مقام عطا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، اور یہ انوار الہی سے متمسک یہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں پر کسی کی حاجت رد نہیں ہوتی۔ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ اور عقیدے اور اچھی نیت کے ساتھ بارگاہوں سے توسل اختیار کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگے تو وہ کون سی چیز ہے جو وہ عطا نہیں کرتا۔ اور قول امیر کائنات وہ مشہور قول ہے کہ جہاں پر اس پر اگر ہم غور کریں، اس پر عمل کریں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس گنہگار کی شرمندگی پسند ہے بجائے اس کے کہ جو عبادت گزار ہو کر اپنی عبادت پر فخر کیا کرے۔ انسان وہ ہے جو انسان نمازیں ادا کرتا ہے، روزوں کی انجام دہی اور دیگر افعال نیک ادا کرتا ہے، لیکن انسان میں جب یہ بات فخر کا موقع اختیار کر لیتی ہے کہ مجھ سے زیادہ عبادت گزار کون ہے، میں نے اللہ کی اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے کلام مجید کا ورد کیا ہوں، اور مجھ سے جیسا متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے، جہاں یہ ذہن میں آ جائے تو مولا کائنات فرما رہے ہیں، پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ مجھے اس گناہ گار کی شرمندگی پسند ہے بجائے اس عبادت گزار کے جو اپنی عبادتوں پہ فخر کرتا ہے اور عبادت کر کے یہ بتلاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عابد و زاہد کون ہو سکتا ہے۔ تو انسان یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ جب اس کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں تو عجز اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جائیں، اور خود نماز کا وہ سجدہ جو ہوتا ہے انسان کا، جب سجدے میں انسان جب جاتا ہے، نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا سارا غرور چور ہو جاتا ہے، بارگاہ الہی میں اپنا سر جھکائے اور اس کی بارگاہ میں ان ذوات مقدسہ کے توسل سے مانگے تو کیا نہیں ادا ہوتا۔ وہ دور وہ ہے، ایک واقعہ یاد آ گیا تو آپ حضرات کی حدیث سماعت کر دوں۔ دور تھا حضرت موسیٰ کا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کوہ طور پر جا کر پروردگار عالم سے گفتگو ہوتی تھی، اللہ کے احکامات آتے تھے، اپنی امت کو پیغام پہنچایا کرتے تھے، اور پھر اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتے تھے، اور خود اپنی رسالت کو ان کی امت پر بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، نبی ہوں۔ اور اس وقت
جو امت میں لوگ ہوا کرتے تھے حضرت موسیٰ سے اپنی حاجتوں کو بیان کرتے تھے، حجت خدا تھے یہ، اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے گزارش کی جاتی تھی، سفارش کی جاتی تھی۔ ایسے میں ایک امتی نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں آپ کا امتی ہوں، آپ کی رسالت پر ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پر میرا ایمان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بارگاہ الہی میں میرے لیے دعا مانگیں کہ مجھے اللہ اولاد عطا کرے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ کل طور پر جاؤں گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت موسیٰ نے جب دوسرے روز طور پر پہنچے ہیں تو پروردگار عالم ایک شجر سے کلام کیا کرتا تھا۔ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ رجوع ہوتے تھے تو ندائے پروردگار جو آتی تھی وہ ایک شجر سے آیا کرتی تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ پروردگارا، میرا ایک امتی ہے جو مجھے بھی مانتا ہے، مجھے اپنا رسول بھی مانتا ہے، اور تیری پروردگاری اور تیری وحدانیت پہ بھی اسے ایمان ہے اور یقین ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کی جو خواہش ہے وہ مجھ سے میرے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے صاحب اولاد ہو جائے، وہ اسے ایک بیٹا عطا کرے۔ آواز ربوبیت آئی کہ اے موسیٰ، اس سے کہہ دو کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ آواز سنی، حکم پروردگار سن کر جب واپس آئے ہیں تو دوسرے روز آپ نے اپنے دربار میں اس شخص کو طلب کیا۔ وہ آیا، دوڑتا ہوا آیا کہ شاید پروردگار عالم کی بارگاہ میں موسیٰ کی سفارش قبول ہو گئی ہو۔ تو موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے اسے پہلے اپنے قریب بلایا اور اختیارات پروردگار کو واضح کیا کہ پروردگار عالم کیا کون ہے اور کس طرح سے اس سے اختیارات پروردگار کے ہوتے ہیں۔ اور جب کلام کر کے موسیٰ نے اس کی سفارش کی ہے تو کیا جواب آیا، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اس کی رضا میں تمہاری رضا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ کہا ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو جب اس کی مرضی ہے اس کے فیصلوں میں تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی، لہذا آج کے بعد دعا کی اولاد کی دعا مانگنا ترک کر دے۔ اب یہ وہاں سے چلا اس لیے کہ یہ بارگاہ ربوبیت میں اپنے اولاد کے لیے دعا مانگ رہا تھا اور حضرت موسیٰ سے کہہ رہا تھا۔ اب یہ بات اور ہے کہ یہ حسین ابن علی کا موقع نہیں ہے، حسین ابن علی ہوتے تو اولاد عطا کر دیتے، راہب کو کس طرح سے حسین نے عطا کیا۔ لیکن ہر نبی کے لیے اور ہر ایمان کے لیے پروردگار عالم نے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ جب موسیٰ کے پاس سے وہ امتی پلٹ کر جا رہا تھا تو اسی بستی میں، اسی شہر میں ایک فقیر ہوا کرتا تھا جو اس راہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، حضرت موسیٰ کی نبوت میں بھی اس کا ایمان تھا۔ اور جب ایک بار حضرت موسیٰ نے اس کے پاس پہنچ کر پوچھا تھا کہ ساری امت میرے پاس آتی ہے اور تو کیوں نہیں آتا، تو اس فقیر نے کہا تھا کہ مجھے آپ پر ایمان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، مجھے اس پر بھی ایمان ہے، لیکن میں جب تیرے پاس آتا ہوں تو پھر جانا تو وہی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگ لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اس کے پاس کبھی نہیں گئے۔ وہ دل سے نبی کو مانتا تھا، دل سے حجت خدا ہے سو مانتا تھا، لیکن جاتا نہیں تھا اور پروردگار عالم کی وحدانیت پر ایمان تھا۔ اب یہ امتی جب واپس ہو رہا تھا تو اسی فقیر کے سامنے سے گزرنے لگا تو فقیر نے ایک مرتبہ جب اس کے گزرنے کے بعد آواز دی کہ تو اب موسیٰ کے پاس بیٹا لینے آیا تھا، تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہ بات فقیر کو کیسے پتا، اور یہ کہنے لگا کہ اللہ سے جواب مل چکا ہے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ نے یہ بتلا دیا۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس فقیر نے کہا کہ میں دے دوں تجھے۔ یہ چوکنا ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ جب اس حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، حجت خدا ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں دے دوں۔ آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے فیصلوں میں تبدیلیاں نہیں ہوتی، اللہ نے جو کہہ دیا ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اب اس فقیر نے کہا کہ جا فلاں دن فلاں مہینے تیرے گھر اولاد ہوگی۔ اس نے سنا اور چلا گیا۔ اب ٹھیک اسی دن اسی وقت اس کے گھر میں اولاد ہوئی تو وہ بھاگا حضرت موسیٰ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے پیغمبر خدا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، لیکن آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھ سے یہ بتلایا ہے کہ آپ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ دیکھیے واقعات پورے قصص الانبیاء میں اور تفاسیر اہل بیت میں پورے پائے جاتے ہیں، یہ واقعات موجود ہیں، لیکن انہیں پڑھ کر
اگر ہم آپس میں بات کر کے اگر بتلائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات کس طرح سے ان پیغمبروں پر گزرے ہیں، تاکہ ہمیں حجت پر ایمان کس طرح سے آنا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ کہنے لگا تو حضرت موسیٰ نے کہا کسی اور کے بیٹے کو لا کر تو جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو گیا جا یہاں سے، تو اس نے کہا کہ نہیں، پروردگار عالم نے جو بات کہی تھی وہ اس کی ربوبیت کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں جب آپ کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ اس فقیر کے سامنے سے جب گزر رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ تجھے جا اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے سن لیا، لیکن حقیقت میں اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ اب جناب موسیٰ فوراً طور پر پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے کہ پروردگارا، میں تیرا نبی ہوں، میں نے اس بندے کی سفارش کی تھی کہ اولاد عطا کی جائے، تو نے یہ کہا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں نے یہ کہہ دیا، لیکن اب وہ اولاد لے کر آیا ہے۔ تو اب یہاں پر پروردگار عالم کا جواب آیا کہ اس کا جواب کل ملے گا، اور کل انسانی گوشت کا ایک حصہ لے کر آنا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ جب یہ بات معلوم ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب گوشت کا ایک حصہ لے جانا ہے۔ اپنے امتیوں میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ طور پر میں کل گیا تھا، ملاقات ہوئی، آواز سنی پروردگار کی، اور اللہ نے یہ چاہ مانگا ہے کہ ایک انسانی گوشت کا ٹکڑا لینا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ نے یہ کہا، تمام امتیوں کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ارے یہ تو ایک دور وہ تھا کہ جب موسیٰ ہم سے جو ہے وحدہ لا شریک کرتا، یہ کہلاتے تھے، ایمان لانے کے بعد عبادتیں کرتے تھے، اب یہ کیا کہ ہمارا اپنے جسم کا حصہ کاٹ کر دے دو۔ امتیوں سے یہ ممکن نہیں تھا، انہوں نے دروازہ بند کرتے رہے اور کہنے لگے کہ اس سے تو بہتر ہم پہلے کی مذہب میں تھے، لیکن اب یہاں پر ہم سے عبادت بھی کروانے کے بعد میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گوشت کے ٹکڑے دو۔ کون انسان دے گا؟ یہ دیکھیے، یہ ایمان کی بات ہے جہاں پر آگے واضح ہو جائے گا۔ اب جب یہ کہنے لگے تو سب کے سب امتی چلے گئے، تو موسیٰ نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی شخص پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے، اب جو پلٹ کر دیکھے تو وہی فقیر تھا جو کھڑا ہوا تھا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس لیے کہ وہ خنجر لے کر گئے تھے کہ امتیوں سے پوچھے کہ ہے کوئی جو گوشت کا ٹکڑا دے دے۔ اب یہ فقیر نے کہا کہ وہ خنجر دیجیے، وہ خنجر لیا اور اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے حضرت موسیٰ کے پاس رکھا، دوسرے ہاتھ کا گوشت کا ٹکڑا کاٹا، چہرے سے کاٹا، سینے سے کاٹا، ایک ایک ٹکڑا کاٹ کے جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس بس بس، اللہ نے ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ اب یہ فقیر نے کہا کہ بے شک اللہ نے ایک مانگا تھا، لیکن کہاں کا ٹکڑا چاہیے اللہ نے نہیں بتایا تھا، اس لیے میں اپنے تمام جسم کے ہر حصہ لے رہا ہوں۔ اب گوشت کے حصوں کی ایک دیوار بن گئی ہے، وہ لے کر حضرت موسیٰ طور پر پہنچے ہیں، تو حضرت پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے موسیٰ آ گئے گوشت لے کر؟ تو کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں لے آیا ہوں۔ اب جناب موسیٰ سے سوال کیا گیا کہ کہاں سے لائے ہو موسیٰ، کہاں سے لائے ہو موسیٰ؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اسی شخص کے پاس سے جو فقیر ہے، جو میرے پاس آتا نہیں اور مجھ پر ایمان بھی ہے اور تیری وحدانیت کا بھی اقرار کرتا ہے، اسی کا گوشت لے آیا ہوں۔ اب یہاں سے پروردگار کی آواز آئی کہ ہاں وہی شخص جسے ہم نے بیٹا عطا کیا تھا، جس کے ذریعے سے اس فقیر کے ذریعے سے ہم نے اسے بیٹا عطا کیا تھا۔ تو اب یہاں جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارا، میں بھی تیرا امتی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، وہ بھی ایک تیرا امتی ہے، لیکن تو نے میری سفارش کو قبول نہیں فرمائی، اس کی خواہش، اس کی سفارش کو تو نے قبول کیا۔ پروردگار عالم ماجرا کیا ہے، میں جواب چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ، پروردگار عالم کی آواز ہے کہ موسیٰ، جب کل میں نے کہا تھا کہ مجھے گوشت کا ٹکڑا چاہیے تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنے جسم کا حصہ دے سکتے تھے، فرق تم میں اور اس میں یہ ہے کہ اس نے پروردگار مجھے دیکھا نہیں، لیکن اپنے حجت پر ایمان لا کر اس نے تمام اپنے جسم کے حصے دے دیے، یعنی حجت پر یقین کو بتلا رہا ہے پروردگار عالم کہ انسان اگر حجت پر یقین کرے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ہم وہ ہیں جو ہمارے درمیان میں حجت خدا موجود ہیں۔ ویسے قرنی کا واقعہ ہمیں پتہ نہیں، ویسے قرنی وہ اصحاب رسول ہیں جو صفین میں بھی ساتھ رہے ہیں۔ جب ویسے قرنی کو پتہ چلا کہ رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے کون سا دانت سوچ کر اپنے سارے دندان کو شہید کر دیا۔ ویسے قرنی کا عالم یہ ہے کہ ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت کی جب نماز ہوتی تھی تو ساری رات ایک قیام میں گزارتے تھے،
ایک سجدہ جو ہوتا تھا تو ساری رات ایک سجدہ ہوتا تھا، ساری رات اگر عبادت ہوتی تھی تو ایک رکوع میں ساری عبادت گزارتے۔ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جب میدان جنگ میں صفین کا موقع تھا کہ جہاں پر تاریخ بتلاتی ہے کہ جب صفین کے لیے اپنے صحابی سے کہا کہ مصلی بچھا دیا جائے میں نماز ادا کروں، تو کہاں سے آگ لایا گیا اور وضو کرنے والے ہی تھے کہ اتنے میں آواز بلند ہو گئی کہ جنگ کا قبل بچ چکا ہے۔ تو مولا کائنات نے جنگ کے آغاز کا اعلان کر دیا تو ایک مرتبہ اویس قرنی نے اس پانی کے گلاس کو بازو رکھا اور آگے جنگ کے میدان جنگ میں جانے لگے تو صحابی نے کہا کہ اے اویس قرنی، اے مالک، نماز پڑھتے چلے جائیے۔ تو اویس قرنی نے کیا کہا تھا؟ دیکھتے نہیں ہو نماز جنگ کے لیے جا رہی ہے، حجت کا حکم ہے، میں حجت کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ یعنی حجت کو ماننا اتنا اہم بات ہے کہ خود مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ انا صلاۃ المومنین، جب مولا کائنات کہہ رہے ہیں تو میں نماز ہوں، تو انسان سمجھنا چاہیے کہ جب حجت کہہ رہی ہے تو اس پر کس طرح سے عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے جناب سلمان کا واقعہ اگر آپ شکایت کی کہ سلمان نماز توڑ کر عمل کام کرتے ہیں پھر نماز میں آتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ سلمان کو بلایا جائے کہ کیا بات ہے۔ جب رسول اللہ ایک مرتبہ بلائے ہیں اور وقت نماز کا تھا، سلمان نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز رسول اللہ نے سلمان کو آواز دی کہ اے سلمان مجھے پانی کا اہتمام کیا جائے۔ نماز پڑھتے ہوئے سورہ الحمد کی تلاوت ہو رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر سلمان تھے کہ جب رسول کی آواز آئی تو رسول اللہ کی آواز پر سلمان نکلے ہیں نماز سے، اور نماز سے نکلنے کے بعد آپ نے پانی کا کاسا لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر رسول اللہ کو پانی پیش کر رہے ہیں۔ رسول کے پانی پینے کے بعد پھر سے مصلی پر کھڑے ہو کر ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب صحابیوں نے دیکھا کہ اس کے بعد رسول کی خدمت میں جا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ سلمان کس طرح سے نماز کو روک کر عمل انجام دے رہے تھے، تو رسول نے کہا کہ سلمان کو بلایا جائے۔ جب سلمان آئے ہیں اور رسول اللہ نے پوچھا کہ اے سلمان، یہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز تم نے نماز کو توڑ کر وہ عمل انجام دیا، تو سلمان نے عجب جواب دیا تھا کہ میں نے نماز توڑی کہاں تھی، میں نے حکم حجت کو عمل انجام دے کر اپنی عبادت کو جاری رکھ رہا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے حجت کا حکم پر عمل کرنا، حجت پر ایمان اس طرح سے رکھنا چاہیے۔ اور پھر وہ واقعہ بھی آپ حضرات کی حدیث سماعت کر دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، 2 منٹ کا واقعہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے واقعے کے بعد میں ایک بات یہ بھی دیکھی آپ کی، جب میدان کربلا میں، یہیں سے ربط مسائل ہے، اس لیے کہ میدان کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگ مجالس اعظام میں ذاکرین اور علماء سے سنتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کو حسین ابن علی نے خط لکھ کر بلایا تھا کہ حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے الی رجل الفقی۔ فقی کون ہوتا ہے؟ فقی وہ ہوتا ہے جو حجت کے غیر حاضری میں، یا اگر حجت ہو اور نہ مل سکے تو وہ حکم جاری کرے جو حجت دے سکے، تو وہ ہوتا ہے فقی۔ لیکن یہاں موجود ہے امام علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر کو بلائے ہیں، تو حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ آنے کے بعد جب نماز ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز کے وقت سعید نے آگے بڑھ کر رسول امام حسین سے پوچھا کہ وہ پورا واقعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جناب سعید نے کھڑے رہ کر تیروں کو اپنے سینے پر لے کر حسین ابن علی کی نماز ادا ہو گئی۔ جب نماز ادا ہو گئی، ظہر کی نماز ختم ہو چکی، سعید گر کر شہید ہو چکی، تو اب نماز عصر کے لیے امام حسین ابن علی نے کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے تھے اور نماز کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسے میں مخالف کی سمت سے آواز آ رہی تھی کہ جو سپاہی حسین کو حفاظت کر رہا تھا وہ گر گیا ہے، اب حسین دکھ رہے ہیں، حسین پر حملہ کیا جائے۔ اب یہاں پر حبیب ابن مظاہر پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تکبیرۃ الاحرام ہو چکی تھی، امام سے اجازت نہیں لے سکتے تھے کہ اس لیے کہ امام تو نماز شروع کر چکے تھے۔ اب یہاں پر حبیب نے یہ طے کیا اور فیصلہ کیا، چند لمحوں میں چشم زدن میں حبیب نے یہ فیصلہ کیا کہ نصرت امام افضل ہے۔ یہ کہتے ہوئے حبیب نے ہوتی ہوئی نماز کو چھوڑ کر میدان جنگ میں جا کر اپنی جان حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کر کے حسین کے اوپر قربان ہو کر یہ بتلا دیا، ادھر حبیب شہید ہو کر گر رہے تھے، ادھر حسین کی نماز ختم ہو رہی تھی، نماز عصر ختم ہو رہی
थी, इधर हबीब ने अपनी जान हुज्जत की हिफाजत में सर्व कर दी। तो हुज्जत की इताअत यही होती है कि हुज्जत जो चाहे उस पर अमल किया जाए। लेकिन अरबाब अदा हुज्जत के साथ उम्मत मुस्लिमा ने क्या अमल किया है। मैदान करबला में हबीब दुनिया से गुजर चुके, अपनी जान कुर्बान करने के बाद हुसैन इब्न अली बनफ्स नफीस मौजूद हैं, अपने बीमार फर्जंद के सराहने पहुंच कर कह रहे हैं कि बेटा सैयद सज्जाद जब वतन लौट कर जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, उनसे कहना कि जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर देना, जब किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत पर चंद आंसू बहा देना, और उनसे ये भी कहना कि मैंने उन्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मैं अली असगर के लाशे को सीने से लगाए और मक्तल से करबला की तरफ जा रहा था। अब वो वक्त भी आया कि रुखसत आखिर के बाद हुसैन इब्न अली मैदान करबला में मसरूफ बेकार है, 3 दिन की भूखो प्यास और 71 लाशें उठाने के बाद ये जंग हो रही है। और वो वक्त भी आया कि जबकि आसमान पर आसार तूफान नमूदार थे, जमीन को जलजला था, शहजादी ज़ैनबिया से जब वापस आई है, इमाम सज्जाद से कहा बेटा सैयद सज्जाद करबला में ये क्या माजरा है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मेरी मदद फरमाइए, दर खैमा की तरफ मुझे ले चलिए। अब जो दर खैमा से इमाम ने देखा चेहरा सुर्ख हो गया, सर से अमामे को उतार दिया, दोनों हाथ सीने पर रखकर इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। फूफी अम्मा नो के नैदा बाबा का साथ करबला में पंजतन का खातिमा, वाह गुरबता वाह हुसैन परवरदिगार हमसे ज़िक्र अज़ीम को कबूल फरमाए। ज़िक्र अज़ीम के तुफ़ैल में बानी मजलिस जनाब खानबाद कैप्टन सज्जाद साहब परवरदिगारा इन सबको इनके खानबादों के साथ शाद व आबाद इन सब के और इनके औलाद के रिज़्क़ व रोज़गार में बरकत अता फरमाए, और ये मरहूमीन जिनके नाम लिए गए उनके दर्जात को आली फरमा, और जो नौनिहाल इनके खानबादों में उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, मोहब्बत अहले बैत पर इन्हें फरमान चढ़ा, और सिवाय इमाम हुसैन ने मुहम्मद मुक़द्दसा की ज़ियारत उसका से बचने से फरमान। सज्जाद साहब के जो फर्जंदान हैं उनके औलाद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, जिसको रोज़गार मिलकर उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम बच्चों को बेहतरीन रोज़गार जिसके हवाला था कोई कम न सिवाय हम सब मोमिन और मौलाना को मुस्ताहन है बार बार हम सबको हमारे मुक़द्दसा की आखिरान शहजादी कौन है शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, आखिरान अहमद आदि अलैहिस्सलाम, आखिरान मासूम अलैहिस्सलाम पर हमेशा हमेशा के लिए और कभी नफरत करने वाली लानत और अज़ाब ये ताबूत पर के चाहने वालों पर भी शुमार और क़ुव्वत ताकत हुकूमत असरार और रसूल तारीफ करने की मेहनत और सही ताकत है, और वो तमाम अशरार और शयातीन और वो तमाम क़ुव्वतें ताकतें हुकूमतें असरार जो दुनिया में जहाँ कहीं भी है मोमिन और मोमिनात पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं, अलख़ुसूस इराक़, ईरान, शाम और फ़लस्तीन पर जुल्म करने वाले वो तमाम मलाइन और शयातीन को नीस्त व नाबूद फरमाए, सितम और मकरो फ़रेब को उन्हीं पर पलट दे, और तमाम मोमिन और मोमिनात जो
ان کے ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور آبروش کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہمیں جو علیل ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، خصوص عذرا فاطمہ زوری مرزا یوسف حسین صاحب جن کا آپریشن ہوا ہے، اور سید علی حسین صاحب نقوی ابن سید ڈاکٹر اصغر حسین حیدر مہدی صاحب، اور اس بارگاہ کے ذاکر مولوی معصوم علی صاحب ارشد، اور خدمت گزار اس بارگاہ کے جناب مختار بھائی صاحب اور دیگر مومنین و مومنات بشمول اہل علی جان صاحب، ڈاکٹر کاظم صاحب کے خانوادے کے وہ تمام مومنین جو اس وقت قلیل ہیں، اور نگہت فاطمہ صاحبہ اور نسرین فاطمہ صاحبہ، کہکشاں فاطمہ صاحبہ، حسنین سلمہ، مشدی بیگم صاحبہ، علی آغا صاحب اور ممتاز بیگم صاحبہ، اور وہ تمام مومنین و مومنات جو اس وقت قلیل ہیں، زیر علاج ہے، دواخانوں میں شریک ہے، پروردگارہ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ، سب کے خاندانوں کے پریشانیوں کو دور فرما، جنت البقیع سامرہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں تاجیل فرما، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کی آواز و انصار میں شمار فرما۔ بانی مجلس خانوادہ کیپٹن سجاد صاحب کی جانب سے تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ حضرات سے معروض ہے کہ احترام کے ساتھ تبرک نوش فرما کر تشریف لے جائیں۔ ایک سورہ فاتحہ سے میر عاشق علی صاحب المعروف کیپٹن سجاد، میر طاہر علی نقوی مرحوم، میر مسعود علی جامی مرحوم، ابنان سید یحییٰ مرحوم، میر اسد علی صفدر مرحوم، اور اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین، عالم شباب اور کمسینی میں گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، اور وہ مومنین جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے اور اب تیری جوار رحمت میں ہیں، اور اس سلسلے کے والیان جو اب تیری جوار رحمت میں ہیں، ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ تمام شہداء، تشدد کے حملوں میں اور آفات ناگہانی سے اس دنیا سے گزرنے والے وہ تمام مرحومین مومنین اور مومنات، اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے، ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل 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 محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں وسط احترام پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے بھی نام لیے گئے ہیں، ان تمام مرحومین کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کے ثواب مخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك على الأعوان في هذا الشهر وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد والناصر والدليل ومن يحتاج مسكنه والبركة ويرجع فيها قليلا